آج ہم جانیں گے تیرے بن کے مرتسم کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ مرتسم، جن کا اصل نام وہاج علی ہے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ وہاج علی کی کوالیفیکیشن، شادی، بچے، ان کی انتھک محنت اور ان کی زندگی کے یادگار کرداروں پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم وہاج کی پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں۔ وہاج علی 1 دسمبر 1988 کو پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ان کے والد ایک گورنمنٹ آفیسر تھے اور ان کی مدر ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ رہیں۔ وہاج علی نے بزنس میں ماسٹرز کیا اور بہت سارے پیرنٹس کی طرح ان کی پیرنٹس کی بھی خواہش یہ تھی کہ وہاج علی سول سروس کو جوائن کریں، لیکن وہاج علی اپنا کریئر شوبز میں بنانا چاہتے تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاج علی نے پہلے بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا۔ اس سے پہلے 2007 سے وہ ایکٹنگ کا آغاز تھیٹر پہ کر چکے تھے، لیکن سما ٹی وی کو انہوں نے ایز این اسسٹنٹ پروڈیوسر جوائن کیا۔ اس دوران وہ نیشنل کالج آف آرٹس سے ملٹی میڈیا پروڈکشنز میں ماسٹرز بھی کر چکے تھے اور سما ٹی وی کے لیے کام کرنے کے دوران ہی ان کی ملاقات اپنی وائف ثنا فاروق سے ہوئی اور بالآخر محبت کا یہ رشتہ شادی میں بدل گیا۔ 2016 میں وہاج علی کی شادی ہوئی اور 2018 میں ان کی خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب تھوڑی سی نظر وہاج علی کے ایکٹنگ کریئر پر۔ وہاج علی کی لکس کیونکہ بہت ہی اچھی تھیں، اس لیے بہت سے لوگوں نے انہیں ایکٹنگ سائڈ پہ آنے کا مشورہ دیا۔ عشق عبادت وہاج کا ڈیبیو تھا۔ اس کے بعد ہری ہری چوڑیاں، دل نواز، ماہ تمام، دل بے رحم اور بھرم تک آتے آتے 2019 کا زمانہ آ چکا تھا اور وہاج کے کام کو ابھی تک وہ ریکگنیشن نہیں ملی تھی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اس وقت ان کے کریئر کو ایک بریک تھرو ملا عہد وفا کے ذریعے۔ عہد وفا میں انہوں نے ایک ٹی وی اینکر شارق کا کردار ادا کیا، لیکن یہ ایک ہیوی کاسٹ کا ڈرامہ تھا اور اس میں وہاج کو بہت ہی کم سکرین ٹائم مل سکا اور ان کے کریکٹر کو وہ سگنیفیکنس بھی نہیں ملی جو فرسٹ لیڈ اور سیکنڈ لیڈ کو ملی تھی۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے وہاج کے کام کو ریکگنائز کیا اور اس کو پسند کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں نے وہاج علی کی پریزنس کو نوٹ کرنا شروع کیا تھا۔ پھر بکھرے موتی اور کسی پٹی محبت میں بھی وہاج کے کردار کو بے حد پسند کیا گیا، لیکن یاد رہے کہ ابھی تک انہوں نے سولو لیڈ کریکٹر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 2021 میں فطور اور عشق جلیبی بہت ہی اہم سنگ میل ثابت ہوئے وہاج کے کریئر میں۔ عشق جلیبی میں باسم کا کردار بے حد پسند کیا گیا۔ وہاج نے اب تک سیریس کریکٹرز کیے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر اچھی کامیڈی کریں گے۔ پھر عشق جلیبی کے بعد وہاج کو ایک ایسا ڈرامہ ملا جس میں نہ صرف یہ کہ وہی مین لیڈ تھے بلکہ اپنے وقت کی سپر سٹار یمنا زیدی ان کی ہیروئن تھیں۔ اس ڈرامے میں جمشید یا جمی کا کردار کیا وہاج علی نے۔ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ کریکٹر تھا جس کے اپنے سائیکولوجیکل پرابلمز بھی تھے، اس کی ایولیوشن بھی تھی، اس کے بچپن کے واقعات بھی تھے، کتنے دھکے کھا کر اور کتنی مصیبتوں کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ دنیا اسے بگ برادر کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایسا ڈرامہ تھا کہ اپنے پرائے سب وہاج علی کو پریز کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن یہ بھی آغاز تھا وہاج علی کی کامیابیوں کا۔ آنے والے سالوں میں وہ کریکٹرز کرنے جا رہے تھے جو ان کے 5 سالہ کریئر پہ بھاری تھے۔ دل نا امید تو نہیں کے بعد وہاج کو موقع ملا ایک بہت ہی آئیکونک کریکٹر کرنے کا۔ جی ہاں، جو بچھڑ گئے کا شفیع امام رومی۔ یہ ایک ہسٹوریکل ڈرامہ تھا اور ہسٹوریکل کریکٹر تھا جسے نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش میں بھی بے حد پسند کیا گیا۔ وہاج نے اس کریکٹر کے لیے بنگلہ بھی سیکھی اور اپنے لہجے کو بھی چینج کیا، اور یہی نہیں بلکہ ایک ریولوشنری سے ایک فریڈم فائٹر تک کی ایولیوشن انہوں نے نہ صرف اپیئرنس بلکہ اپنے باڈی لینگویج میں بھی شو کی۔ ایک آئیڈیلسٹ کس طرح حالات کے آگے سرنڈر کر کے قتل و غارت پہ مجبور ہوتا ہے، یہ ہم وہاج کے کریکٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ رومی کے کریکٹر نے وہاج علی کو سپر سٹار بنا دیا تھا۔ اب ان کا شمار صفِ اول کے ہیروز میں ہونے لگا تھا۔ اس وقت ہم وہاج علی کو بیک وقت 2 کریکٹر سعد اور مرتسم کے کریکٹر میں دیکھ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی کریکٹرز عوام کے دل میں بستے ہیں۔ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ سعد زیادہ اچھا ہے یا مرتسم زیادہ اچھا ہے، آلدو اب لاسٹ 1-2 ایپیسوڈ سے سعد کو پیچھے چھوڑ چکا ہے مرتسم۔ مرتسم ایک بہت ہی اسٹرانگ کریکٹر ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اسے نہ تو کسی کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ فیصلے کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ مرتسم کا کریکٹر فلمی ہیروز سے کافی کلوزر ہے اور تیرے بن کے ہٹ ہونے کی بہت بڑی وجہ مرتسم کا کریکٹر ہے۔ اس کریکٹر کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں، کہیں یہ بہت ہی نرم خو اور پیار کرنے والا انسان دکھائی دیتا ہے اور کہیں ایک دم بہت ہی سخت گیر اور ظالم۔ جیسے لیٹسٹ ایپیسوڈ نمبر 28 میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ مرتسم تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ مرتسم تھا جو رو رہا تھا لان میں بیٹھ کے اکیلا۔
اب یہ بات کرتے ہیں کہ وہاج علی کے ساتھ سب سے اچھی ہیروئن کون سی لگتی ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے وہاج علی کے ساتھ ہر ہیروئن ہی خوبصورت لگتی ہے۔ عشق جلیبی میں جب مدیحہ امام آئیں تو لگا کہ یہی پیئر سب سے خوبصورت ہے، لیکن پھر جب دل نا امید تو نہیں میں یمنا زیدی اور وہاج علی کو اکٹھے دیکھا گیا تو ان کی آن سکرین کیمسٹری اتنی اچھی تھی کہ لگا کہ یہی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔ پھر جو بچھڑ کے میں جب مایا علی کے ساتھ آئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس لیے اتنی اچھی ایکٹنگ کر پا رہے ہیں کہ دونوں حقیقی زندگی میں بھی کافی قریبی دوست ہیں۔ سکرین پہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ مایا اور وہاج ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں۔ مجھے پیار ہوا تھا میں ہانیہ عامر اور وہاج بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کر رہے ہیں، لیکن یمنا زیدی کے ساتھ ان کی جوڑی نے سب جوڑیوں کا ریکارڈ بریک کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرے بن میں ان کے رومانٹک سینز کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں۔ پول والا سین ہو، چھت والا یا ڈانس سیکوینس، سب کو ہی ویورز نے بے حد انجوائے اور یہ سینز الگ سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے رہے۔ وہاج کی لائف انفیکٹ بہت گہری سٹرگل ہے اور وہ خود اپنے انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں ایکٹنگ چھوڑ دوں، لیکن میں نے صرف اس لیے نہیں چھوڑی کہ لوگ کہیں گے آتی نہیں تھی تو چھوڑ دی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا ایکٹر ہوں، میں ناکام نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ اگر وہاج کی اس بات پر غور کیا جائے تو اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ ابتدائی ناکامیوں سے گھبرا کر آپ اپنی فیلڈ کو جس چیز کا آپ کو شوق ہے اور وہ آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو اس پر محنت کرتے رہیں۔ کبھی نہ کبھی قسمت آپ پر مہربان ہو جائے گی اور آپ کو وہ ہارڈ ورک بھی پے بیک کرے گی جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور کیا وہاج علی آپ کے بھی فیورٹ ایکٹر ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔